الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. ہر شخص کی یہ چاہت اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں. تو جب اچھا لباس اور اچھے جوتے پہنے گا تو کچھ نہ کچھ تو بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر یہ بڑائی کا احساس ہے، تکبر ہے، تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، یہ خوبصورتی ہے. اچھا پہننا، اچھے جوتے، اچھا لباس، یہ خوبصورتی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے جو اللہ کو پسند ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے: الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق واضح ہو جائے، حق سمجھ میں آ جائے، دیکھ لے، پہچان لے، اور پھر اس کا انکار کر دے، اس کو قبول نہ کرے. یہ تکبر. وغمط الناس. اور تکبر یہ ہے کہ کسی بھی حوالے سے لوگوں کو حقیر سمجھے، کسی بھی حوالے سے، برادری بیس پر یا مال کی بنا پر یا کسی ہنر کی بنا پر یا اپنے تقوی کی بنا پر لوگوں کو دھتکارے، لوگوں کو حقیر جانے. کیونکہ جو نیکی کا غرور ہوتا ہے یہ بھی بڑا تباہ کن ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک وکار سمجھے، متقی سمجھے، اور باقی سب کو جہنمی سمجھے. یہ غرور بھی بڑا جان لیوا ہے، تکلیف دہ ہے. فرمایا کہ یہ دو چیزیں تکبر ہیں: ایک حق سمجھ میں آ جائے، واضح ہو جائے، پھر اس کا انکار کر دے، اور دوسرا لوگوں کو حقیر جاننا، دھتکارنا، اور اپنی کسی بھی اعتبار سے بڑائی کے زعم میں مبتلا ہونا. تو یہ پوری حدیث اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی توفیق دی، آپ نے سن لی. اس میں چند باتیں، یعنی تفصیل میں جائیں تو اس میں بڑے موضوعات ہیں، لیکن چند باتیں. ایک یہ کہ تکبر کتنی بری چیز ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر اگر دل میں یہ
داخل ہو جائے تو جنت کا داخلہ نہیں ملتا۔ تکبر یا کبر جو ہے یہ اعمال قلوب میں سے، جس کا تعلق ظاہری عمل سے نہیں ہے بلکہ باطنی دل کے عمل سے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو امراض قلوب ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، دل کے امراض ہیں، وہ زیادہ خطرناک۔ انسان کے جسم میں بیماریاں آتی ہیں، جسم کی بیماریاں، جو بیماری باہر سے حملہ آور ہوتی ہے اس کا ازالہ اور شفا ممکن ہے، جلدی ممکن ہے، لیکن کچھ امراض اندر سے پیدا ہوتے ہیں جیسے کینسر وغیرہ، تو وہ پھر لا علاج بن سکتا ہے، زیادہ خطرناک۔ اس لیے جو امراض قلوب ہیں انہیں ضرور جاننا چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک ذرے کے برابر، ان رائی کے دانے کے برابر جو دکھائی نہیں دیتا، اتنی سی آمیزش بھی بندے کے لیے مہلک ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو جنت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر، تو یہ مرض قلب ہے، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری جو بھی ہوگی وہ انسان کو برباد کر دے، جیسے ریاکاری، چھوٹا سا ریا بھی اعمال کو برباد کر دے اور نیکیاں تباہ ہو جائے۔ ریاکاری بھی دل کا مرض ہے۔ عربی زبان میں دل کو قلب کہا جاتا ہے، قلب، قاف لام با، اور قلب میں تقلب کا معنی ہے پلٹے کھانے کا، یہ دل پلٹے کھاتا رہتا ہے۔ اس کو ہمیشہ اپنی نگرانی میں رکھو، یہ پلٹے کھا کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور انسان کو اس کا شعور نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو عمل نہ کرنے دے، اور بندہ اگر عمل پر لگ جائے تو پھر شیطان اس کے دل پر وار کرتا ہے، کوئی ایسا منفی وار کہ بندہ اپنے عمل میں مشغول ہے اور اس کے دل میں وہ مرض داخل ہو چکا ہے۔ مثلا بندہ نیکیوں پر نیکیاں کیے جا رہے ہیں اور نیک عمل کرنے کے اعتبار سے وہ شیطان پر غالب ہے، مگر شیطان اس کے دل میں ریاکاری کا وار کر چکے، اس کا اس کو احساس نہیں۔ عمل ہو رہے ہیں یقیناً، مگر بالکل بے فائدہ، بے مقصد۔ ایھا المراؤون اذهبوا الی من رأیتموہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا کہ اے ریاکارو، تم نے جن کو دکھانے کے لیے نیکیاں کی تھی ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ ملتا ہے تو لے لو۔ لیس عندی لعملکم من شیء، تمہاری ان نیکیوں کی میرے پاس کوئی جزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں، بالکل ہباء منثورا، برباد۔ یہ امراض قلبی، تو اس لیے دل کا معاملہ جو ہے اس کو انسان انتہائی نگرانی میں رکھے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری دمہ، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر گھومتا ہے، اس کے اندر سرایت کیے ہوئے، جہاں جہاں تک خون کی گردش ہے وہاں وہاں تک شیطان کی رسائی ہے۔ یہ ہمارا دشمن ہمارے اندر داخل ہو کر کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا، ہمارے باطن کو، ہمارے قلب کو مجروح کرنے کے لیے کتنے حملے کرتا ہوگا اور کتنی کوششیں کرتا ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ یہ بھی ایک خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات، شیطان ہمارے اندر ہے اور اندر اپنے حملے کر رہا ہے، اپنے وار کر رہا ہے۔ ہمارے دل پروردگار کی دو انگلیوں کے بیچ میں، وہ ذات بے پرواہ جب چاہے ان دلوں کو پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ اس لیے اس قلب کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اب یہ کتنا خطرناک مرض ہے، یہ قلبی مرض ہے، تکبر کا مرض، کہ ایک رائی کے دانے کے برابر آمیزش انسان کو جنت سے دور کر دے گی۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ لن یجد رائحۃ الجنت، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو
70 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی، اتنا اس کو دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس حدیث کا ایک لازمی درس ہے کہ ہم اپنے اعمال قلوب کی طرف توجہ دیں۔ پھر جب صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کی خواہش ہے اس کا لباس اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں، کپڑے اچھے ہوں، یہ تو سب ایک بڑائی کا احساس ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ بڑائی نہیں ہے، یہ کبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ کبر نہیں، یہ جمال ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت اس کا جمیل ہونا، کہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے، اس کے ناموں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو پڑھے گا، سمجھے گا اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ ڈھال لے گا، وہ جنت ہی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ تعلق کی بڑی فضیلت۔ تو یہاں ایک نام ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کی ایک صفت، اس کا جمیل ہونا، کہ اللہ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ اور ناموں سے محبت کا مظہر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، تبھی تو ان صفات سے محبت ظاہر ہوگی۔ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی صفات کے برعکس ہو، یہ صفات سے محبت تھوڑی۔ مثلا اللہ تعالیٰ ستیر ہے، ستیر، حدیث میں تھا کہ ان اللہ حی ستیر، اللہ تعالیٰ باحیا اور ستیر۔ ستیر کا معنی گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اگر اس نام سے محبت ہے تو ہم بھی یہ نام اپنے اندر پیدا کریں۔ کس طرح؟ اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، ان کو رسوا نہ کریں، ان کی غیبتیں نہ کریں، الزام تراشیاں نہ کریں، ان کی چغلیاں نہ کریں۔ یہ اس نام سے محبت کا اظہار ہے۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ من ستر اخاہ المسلم، کہ من ستر علی اخیہ المسلم عورتہ ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ ان صلہ موجود ہے، کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی ایک صفت سے محبت کی اور اس صفت کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کا صلہ ہم کو مل گیا۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں کے عیبوں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ سمجھے اس کا معنی؟ اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تم کو معاف کرے گا، کیونکہ بخشنا اللہ کی صفت ہے۔ اس کا رنگ اپنے اندر پیدا کرو گے تو اللہ رب العزت اس کا تم کو صلہ عطا فرمائے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام کے من ادخل السرور علی اخیہ ادخل اللہ علیہ السرور فی عرصات القیامہ، جو اچانک اپنے کسی بھائی کو خوش کر دے، یہ شخص قیامت کے دن پیش ہوگا، برے حال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے اس کو اچانک خوش کر دے گا کہ تو نے میرے بندے کو ایک بار اچانک خوش کیا تھا، تو آج میں تمہیں اچانک خوش کر دیتا۔ یہ صفات الہیہ، ان کا رنگ اپنے اندر پیدا کر، تو اس طرح اس کی صفت جمیل ہے، تو ہم بھی جمیل بنے۔ جمال اللہ کو پسند ہے، ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جمال کے دو معنی، ایک ہے جمال ظاہری اور ایک ہے جمال باطنی۔ ظاہری جمال اور اندر کا جمال دونوں چاہیے۔ شریعت نے دونوں جمال پیدا کرنے کا حکم دیا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، ابو مالک الجشمی نبی علیہ السلام کے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو بیٹھا ہوا تھا، رآنی رص الثیاب، اللہ کے پیغمبر کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور میرے کپڑے بڑے ہی میلے کچیلے، پراکندہ حالت۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا مجھ سے کہ ہل عندک مال، تمہارے پاس مال ہے؟ ابو مالک نے کہا کہ من کل مال قد آتانی، جی ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کا مال دیا۔
ہر طرح کا مال دیا. فرمایا کہ اذا اعطاک اللہ نعمۃ یحب ان یرا آثارها علیک. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو مال دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا اثر بندے پر نظر آئے، اس کے مال کا اثر بندے پر نظر آئے، اس کے لباس میں، اس کی ظاہری حالت بذاقطع میں اس مال کا اثر بندے پر نمایاں ہو. یہ جمال ظاہری، یہ جمال ظاہری، یہ جو شرعی حدود کے اندر رہ کر اس جمال کو اپنانا ایک شرعی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کو جمال پسند ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے پروردگار کی نعمتوں کی تحدیث کرو، نعمتوں کا اظہار کرو. اگر نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کا اظہار کرو. یہ جمال ظاہری. اور جمال باطنی کیا ہے؟ یہ دل کی صفائی، تقوی، تزکیہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی حمد کا اعتراف، اس کے فضل کا اعتراف. یہ سارے اعمال قلبی. نبی علیہ السلام کا فرمان التقوی ہا ہن، تقوی یہاں ہے. تقوی ظاہری اعضاء میں نہیں ہے، ظاہری اعضاء میں نہیں. ابن قیم رحمہ اللہ نے کسی صحابی کے حوالے سے نقل کیا، اس کا نام ذکر نہیں کیا. وہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من خشیۃ النفاق. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خشیت نفاق سے، منافقانہ خشیت سے. تو لوگوں نے پوچھا کہ وما خشیت النفاق، یہ خشیت النفاق کیا ہے؟ فرمایا کہ خشیت النفاق یہ کہ خشیت کا اثر تمہارے اعضاء میں ہو لوگوں کو دکھانے کے، اور دل خشیت سے خالی. خشیت اندر نہ ہو، ظاہر میں ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے. گفتگو میں خشیت ہو، نظریں جھکا کے بیٹھے ہو، یہ خشیت ہے. اور ایسا کوئی پارسائی کا روپ دھارے بیٹھے کہ جس کے ایک ایک لحظہ سے خشیت ٹپک رہی. نہیں، خشیت ظاہری نہیں، خشیت دل کی خشیت، دل میں اللہ کا خوف ہو، یہ خشیت النفاق ہے. یہ جمال باطنی، جمال باطنی. یہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہونٹ حرکت دے رہے جیسے ذکر کر رہے، جیسے دائم الذکر ہے. نہیں، اس چیز کا نام خشیت نہیں، یہ ریاکاری ہے. خشیت باطنی، یہ جمال باطنی. اور یہ اصل مطلوب، اصل مطلوب یہ ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، ظاہری لباس جتنا پرکشش ہو، اگر جمال باطنی نہ ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. ابو لہب اللہ کے پیغمبر کا چچا تھا، اسے ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ لہب یہ آگ کے جلتے ہوئے انگارے کو بولتے، کتنا سرخ ہوتا ہے. تو ابو لہب بھی یہ آگ کی ڈلی کی طرح سرخ تھا، اس کا رنگ خوبصورت، اور حسن جو تھا وہ چھلکتا تھا چہرے، تو اس کی کنیت ابو لہب مشہور ہوئی. لیکن تبت یدا ابی لہب تب، بربادی. بلال حبشی یعنی ظاہری جمال نہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کہ انی سمعت خشبۃ نعلیک فی الجنہ. اے بلال، تم زمین پر چلتے ہو مگر تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. بما سبقتنی الی الجنہ، میں جنت میں جہاں بھی گیا تم آگے آگے ہوتے تھے. کس بنا پر؟ یہ اسی بلال جمال باطنی کی بنا پر. نبی علیہ السلام میں اپنے ایک صحابی سے غلام تھا، وہ گاہے بگاہے مذاق کیا کرتا. ایک دن اس کے پاس گئے، وہ کوئی سودا بیچ رہا تھا، تو آپ نے پیچھے سے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، اس کو نظر نہ آیا. جب اس نے محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو بڑا خوش ہوا. اب وہ چاہتا ہے کہ یہ حصار قائم ہی رہے، یہ آغوش قائم ہی رہے. نبی علیہ السلام نے اذراہ مذاق کہا کہ من یبتاع منی ھذا العبد، یہ غلام مجھ سے کون خریدتا ہے؟ یہ غلام مجھ سے خرید لو. تو اس غلام نے کہا اذن تجدنی قاصدا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میری اتنی قیمت آپ کو نہیں ملے گی. ذرا میری شکل تو دیکھو، میرے کون پیسے دے گا، مجھے کون خریدے گا پیسوں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لست عند اللہ بکاسب، تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمت مقرر کرنے کا معیار
ظاہری حسن نہیں بلکہ جمال باطنی. تم بظاہر خوبصورت نہیں ہو. حدیث میں تو کان دمیم الوجہ، بڑا ہی بدصورت ہے، مگر تمہارا باطن بڑا خوبصورت ہے. اس میں تقویٰ ہے، اس میں تزکیہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. یہ جمال باطنی، یہ اصل مطلوب ہے. نبی رسول اللہ کی حدیث ہے، ایک شخص دن چڑھے سوئے رہتا ہے، سورج بلند ہو چکا سویا ہوا، کوئی ہوش نہیں نماز کی، کوئی فکر نہیں. اٹھتا ہے، پھر تیار ہوتا ہے، اعلیٰ لباس پہنتا ہے اور عالی شان گاڑی میں بیٹھتا ہے کہ صاحب اپنے آفس میں جا رہے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ اصبح خبیث النفس، خبیث النفس ہوتا ہے. بظاہر سوٹڈ بوٹڈ، بہترین لباس زیر بدن ہے اور زیب تن ہے اور عالی شان گاڑی ہے، لیکن سویا رہا، نماز نہیں پڑھی. ذاکر رجل بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے. اس حدیث میں ہمارا ایمان ہے. پیشاب کیسے کرتا ہے اللہ جانتا ہے، مگر یہ حدیث حق ہے. اللہ کا حرف، اللہ کے پیغمبر کا ہر فرمان پتھر پہ لکیر ہے کہ واقعتاً شیطان پیشاب کرتا ہے اس کے کان. تو اس ظاہری جمال کا فائدہ، اس عالی شان بنگلے کا فائدہ. خبیث النفس حدیث میں آتا ہے، یہ شخص خبیث النفس ہے، فرشتے اس سے کراہت کرتے ہیں. تو جمال ظاہری اور جمال باطنی، اللہ کے پیارے پیغمبر جمال باطنی طلب کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک اب استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری. یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ، ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے دو چیزیں عطا فرما. ایک، قرآن پاک کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے. یہ قرآن پاک میرے دل میں برسے جیسے موسم بہار کی بارش برستی. یہ بارش برستی ہے تو زمین شاداب معطر ہو جاتی، لہلا اٹھتی، زمین کا حسن جاگ اٹھتا ہے. موسم بہار کی بارش بنا دے میرے دل کے لیے، یہ میرے دل کی زمین پہ برسے اور میرے دل کی زمین کو موسم بہار کی بارش کی طرح شاداب کر دے. یہ جمال باطنی کی طلب ہے، دنیا کے مال کے ذریعے نہیں بلکہ قرآن کے ذریعے. مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق دے. اور دوسرا، اسی قرآن کو بنور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے. یہ قرآن میرے سینے میں برسے. دل چھوٹا اور سینہ بڑا ہے، تو دل میں یہ بہار بن کر آئے اور دل کو شاداب کر دے. اور پھر چاروں طرف جو تاریکیاں اور ظلمتیں اور اندھیرے، گناہوں کے، فسق و فجور کے، بدعت کے، الحاد کے، سب چھٹ جائیں اس قرآن کے علم کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے. یہ جمال باطن ہے. تو اللہ تعالیٰ جمیل ہے، ہمیں بھی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. ظاہری جمال بھی، اس کا بھی خیال رکھیں، اور باطنی جمال کا. جنت میں دونوں قسم کے جمال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے جنت میں؟ کیا دے رہا ہے؟ لقاہم نضرۃ، اللہ تعالیٰ چہرے کی تر و تازگی دے رہا ہے. یہ جمال ظاہری، جنت میں چہرے بڑے تر و تازہ ہو، بڑے تر و تازہ. اور یہ تر و تازگی وہ نہیں ہوگی جو پہلے دن قائم ہو جائے گی، بلکہ ہر روز یہ تر و تازگی بڑھتی رہے گی. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں پہچانیں گے جنت کی نعمتوں کی تر و تازگی. جوں جوں استعمال کرتے رہیں گے تو یہ تر و تازگی بڑھتی جائے گی. یہ جمال ظاہری. بسرورا، اور سرور ملے گا. سرور جمال قلبی، کیونکہ دل خوش ہو تو انسان خوش ہے. اثر سرور دل سے ہوتا ہے. یہ جمال قلبی. تو چہرہ بھی روشن ہے، دل بھی مسرور ہے. اور آگے وجزاہم بما صبر جنۃ وحریرا، اور اللہ رب العزت ان کو کیا جزا دے گا، کیا عطا فرمائے گا؟ جنت. اور جنت میں ریشم عطا فرمائے گا. یہ بدن کا جمال. ریشم زیب تن ہوگا اور چہرے پر نظرت اور رونق اور سرور ہوگا اور دل کے اندر بھی سرور ہوگا. یعنی جنت کے اندر جمال ظاہری، جمال باطنی، یہ سب حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ جمیل ہے.
اس کا جمال ابن قیم نے فرمایا کہ 4 مراتب اس کے جمال کے. ایک اس کے افعال کا جمال جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ کائنات اس کی خلق ہے، کتنی خوبصورت ہے، یہ اس کے جمال کا رنگ ہے. یہ دین اس کا بنایا ہوا کتنا خوبصورت ہے، عقیدہ، عمل، منہج، اخلاقیات کتنے خوبصورت ہیں. یہ اس کے جمال کا رنگ ہے، یہ اس کے افعال کا جمال ہے. تو پھر سوچو کہ اس کی صفات کتنی خوبصورت ہوں، اس کی صفات کتنی خوبصورت، جس کی افعال اتنے خوبصورت ہیں اس کے نام، اس کی صفات کتنی خوبصورت ہوں. پھر جس کے نام اتنے خوبصورت ہوں گے اس کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی. تو یہ اس کے جمال کو پہچاننے کے طرق ہیں. بندہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک انسان اس صفت سے ایسی محبت کرے کہ اپنے اندر اس جمال کو پیدا کرے، ظاہر و باطن. ظاہری جمال انسان کے جسم کا نفاست ہو، جیسے انبیاء میں نفاست ہوتی تھی، صفائی، تزکیہ، طہارت. اللہ کے پیارے پیغمبر نے وفات سے قبل فرمایا تھا کہ 7 مشکیزیں پانی کے لاؤ. وہ مشکیزیں ایسی ہوں کہ لن تحلل اوقیتہن، ان کی گرہ کھولی نہ گئی ہو، چشموں سے بھرا گیا ہو اور وہ بند ہو، اس کا تسمہ بند ہو، کھلا نہ ہو، وہ لے کر آؤ تاکہ وہ پانی لوگوں کے ہاتھوں کے چھونے سے محفوظ ہو. کیا پیغمبر علیہ السلام کی نفاست، ایسا پانی لاؤ جس کے تسمے کھولے نہ گئے ہو اور مجھے ان سے غسل دو. یہ آخری وقت اپنے پروردگار سے جا ملنے کا وقت ہے، تو چاہتا ہوں کہ میں غسل کروں ایسے پانی سے. تو 7 مشکیزیں لائے گئے، آپ کو غسل دیا گیا. یہ نفاست، صفائی کی محبت، طہارت کی محبت، یہ ظاہری جمال. اور باطنی جمال تزکیہ کی صورت میں، تقویٰ کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی صورت میں. اور پھر نبی علیہ السلام نے تعریف کی کبر کی، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر 2 چیزوں کا نام. حق واضح ہو جائے. حق واضح کیسے ہوتا ہے؟ حق کے مصدر 2 چیزیں، قرآن اور حدیث. یہ 2 چیزیں حق کا مصدر. اللہ تعالیٰ کی وحی، یہ منبع حق ہے. وحی آ جائے آپ کے سامنے، یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان، مانا حق واضح ہو. دوسری کوئی صورت نہیں حق کے واضح ہونے کی کہ یہ برادری کا قول ہے، یہ جناب بڑوں کی باتیں ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں، بالکل نہیں. انہیں حق کا معیار وہ نہیں ہے جو شریعت نے حق کا معیار پیش کیا. اور شریعت نے جو لوگوں پر حجت قائم کی حق کی صورت میں، وہ نبیوں کی ذات، انبیاء کی ذات. وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا دادا ہے، نہ کسی کا پردادا ہے، نہ کسی کی برادری ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، کوئی نہیں، وہ انبیاء ہے. تو نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے یا اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے، اس کا معنی حق واضح ہو چکا. اب جو شخص اس کو قبول نہیں کرتا اس کے دل میں کبر، اس کے دل میں کبر. افسوس یہ کہ آج لوگ ایسے سینکڑوں مسائل قبول نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے مگر مانتے نہیں. مانتے تو یہ کیفیت تو رائی کے دانے کے برابر ہو تو جنت کا داخلہ ناممکن ہے. اور جہاں سینکڑوں مسائل میں یہ کیفیت ہو، حدیثیں آ رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، قبول نہیں کرتا، مانتا نہیں. کیوں نہیں مانتا؟ وجہ جو مرضی، ہمیں اس سے کیا، وجہ جو مرضی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہمیں تو ایک ہی بات سروکار ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، اس کو قبول کرو. قبول نہیں کرو گے تو بربادی. امام بربہائی رحمہ اللہ نے، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ شرح اعتقاد اہل سنہ میں اللہ تعالیٰ کی وحی کو منار مستنیر کہا ہے. منار مستنیر، بڑی عمدہ مثال دی. منار مستنیر کیا ہے؟ پہلے لوگ اگر صحرا میں جاتے تو ان کے لیے صحرا کے مختلف مقامات پر قندیلیں جلائی جاتی تھیں راستے کے تعین کے لیے. قندیلیں جیسے آج کل باہری سفر میں لائٹنگ ہوتی ہے، یعنی رستے بتانے کے لیے، منزلوں کے تعین کے لیے جگہ جگہ جو ہے وہ لائٹیں روشن ہوتی ہیں جس سے جہاز کے کپتان کو سمت کا علم ہوتا ہے. یہ شریعت بھی منار مستنیر، اس کو منار مستنیر کہتے ہیں عربی میں. شریعت بھی منار مستنیر ہے، یعنی وحی، اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین، منار مستنیر. اگر ان کو مانو گے تو راستہ نظر آتا رہے گا، سمتوں کا تعین ہوتا رہے گا، منزل پر پہنچتے رہو گے، چلتے رہو گے اور منزل نصیب ہو جائے گی. اور اگر تم کہو مجھے منار مستنیر کی ضرورت نہیں ہے تو صحرا میں بھٹکتے رہو گے اور سمندروں میں بھٹکتے رہو گے اور کبھی منزل حاصل نہیں ہوگی. نتیجہ موت.
بعین یہی بات امام مالک نے فرمائی تھی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسفینت نوح، کہ لوگوں نبی علیہ السلام کی سنت، نبی علیہ السلام کی حدیث نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح، نوح علیہ السلام کشتی کی طرح اس دور میں کشتی بنی، اور دو ٹوک بات، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو، اور جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ برباد ہوگا چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا پیغمبر کا بیٹا برباد ہو، کیوں؟ سفینہ نوح پر سوار نہیں ہوا تھا۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہر دور میں ہر مقام پر، افریقہ ہو، امریکہ ہو، عرب ہو، عجم ہو، اس کی حیثیت سفینہ نوح کی، اس پر سواری کرو گے کامیابی، سواری نہیں کرو گے بربادی، ہلاک۔ تو یہ کبر یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو جنت نہیں ملتی، اور لوگ سینکڑوں مسائل پٹخ دیتے، حدیثیں سامنے موجود ہیں، فرامین موجود ہیں، لیکن نہیں، برادری میں ایسا نہیں ہوتا، ہندوستان میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور فلاں جگہ ایسا نہیں ہوتا، آباء و اجداد ایسا نہیں کرتے تھے، فلاں پیر و مرشد ایسا نہیں کرتے، بزرگوں نے یہ نہیں، اللہ اکبر، یہ مہلک اور بربادی، یہ کیفیت رائی کے دانے کے برابر ہو تو جنت نہیں ملتی۔ اور اگر ہر مسئلے میں یہ بات ہو، اعتقادی مسائل ہوں، احکام ہوں، فضائل ہوں، رغائب ہوں، ہر جگہ یہ قاعدہ فٹ کر دو تو کیسے کامیابی ہو؟ اس لیے یہ حدیث کہ کبر ایک رائی کے دانے کے برابر انتہائی خطرناک ہے اور انتہائی بندے کے لیے مہلک ہے۔ تو کامیابی کا راستہ اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ ہم تواضع اختیار کر لیں اور ہم جو ہیں وہ زینت اپنا لیں جو ظاہری و باطنی ہماری کامیابی پر منتج ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح فہم دے دے اور اس فہم پر عمل کی توفیق دے دے، ہمارے ظاہر کو سنوار دے، تقویٰ کے نور سے ہمارے باطن کو سنوار دے، تقویٰ کے نور سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔